ٹھیک. سر میرا کوشچن تھا کہ جو عرب ہیں وہ مذہب کو بطور ثقافت لیتے ہیں یا بطور مذہب؟ چونکہ عربوں کی ثقافتی اور مذہبی زبان چونکہ عربی ہے تو ان میں ایک سملیرٹی ہے کہ وہ کوئی بھی پریکٹس کرتے ہیں مذہب کی تو وہ ثقافتی رنگ بھی اس میں نظر آتا ہے. تو جو اسی طرح اگر ہم پاکستان کی ثقافت دیکھیں تو پاکستان کی ثقافت تو مختلف ہے. 4 مختلف صوبوں کی یا مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی وحدانیت یہاں کائی ہے جن سے آپ کی آپ آپ میں سملیرٹیز ہیں یا آپ میں چیزیں جو کامن ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے. تو سر اس میں جب پنجابی وغیرہ ہے وہ ہم خود بھی عربی سیکھتے ہیں پنجابی یا اردو ہے یا کوئی بھی مقامی زبانیں ہیں ان پر مذہب کو فوقیت دیتے ہیں. تو کیا ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں مذہب نے ہمارے ثقافت کو یا کلچر کو ڈیفائن کر دیا ہے؟ اور مجھے مذہب عربوں کا تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کی ثقافت میں اتنی جانتا نہیں. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ کیا جو عربوں کی ثقافت ہے وہ مذہب سے لی جاتی ہے یا ان کی علاقہ سے ہے؟ کیونکہ مذہب کی اور ثقافتی ان کی زبانیں سیم ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عرب جو تھے وہ ثقافت کو مذہب بنایا انہوں نے یا صرف یہ ہم میں ہی موجود ہیں؟ سر مجموعی طور پر اس میں میرے میں کریوسٹی ہے. آپ کسی بھی حوالے سے اس کوشچن کو اٹیک کر سکتے ہیں. کوئی میں نیرو نہیں کر رہا. مذہب اور ثقافت جو ہے نا وہ اصل میں جڑے ہی ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں یہ زیادہ تھا. آج وہ وقت تھا کہ دنیا سیکولر سوچنے لگی تو دنیا نے کیا کیا, مذہب اور ثقافت کو جدا کیا. ٹھیک ہے جی, ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, ہمارا اور ہماری جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ریسنٹ فنومینا ہے. آج سے 100 سال پہلے سے یہ کام شروع ہوتا ہے جب سیکولرزم کی جڑیں آپ کو ملنی شروع ہوتی ہیں. شاید میں تھوڑا غلط کہوں گا کہ 100 سال, مگر میں کہوں گا کہ شاید یورپ نے پہلی بار وہ شروع کیا اس چیز کو. مگر ایک چیز ہے کہ اصل میں تو مذہب اور ثقافت دونوں مختلف ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو کہ دوسرے معاشروں سے, دوسری کلچر سے, دوسری دنیا کی جگہوں سے کسی جگہ میں گئے. جیسے کریں ہم ایک بات کریں, آج ساؤتھ کوریا میں مسیحیت ایک بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ جو کورین وار ہے اس کے بعد سے امریکہ کے وہ بہت قریب ہوئے ہیں. امریکن ایونجلسٹ نے اربوں ڈالرز خرچ کر کے ساؤتھ کوریا میں بہت سے لوگوں کو کرسچن کیا. ٹھیک ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کلچر کرسچینٹی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ان کو کنورٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اسی طرح اگر آپ انڈونیشین اور ملیشین لوگوں کو دیکھیں نا, مسلمان ضرور ہیں وہ, مگر وہ اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں جس طرح کے عرب ہیں یا جس طرح کے ایون کے ہمارے ہاں کے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ کلچر جو کہ مذہبی شناخت سے مختلف ہے وہ قائم ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انڈونیشیا ملیشیا میں بھی چلے جائیں نا تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کے لیے پردہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ ان کے کلچر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ریسنٹ مسلمان ہوئے ہیں اس لیے پردہ ان کے کلچر میں اس طرح سے شامل نہیں ہوا. مگر اگر آپ دوسری طرف عربوں میں چلے جائیں جو کہ بہت عرصے سے مسلمان ہیں تو پردہ ان میں موجود ہے. مگر اگر آپ عربوں کو دیکھیں, ایک بات ہے نا, جیسے اگر ہم پردے کی مثال کو لیں, پردہ ایز اے کلچر موجود ہے, تو میں آپ کو دعوے سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اسلام کی شروعات میں پردہ موجود تھا. امپریکٹیکل بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا کپڑا چاہیے پردہ کرنے کے لیے وہ ایک اچھی مالی حیثیت رکھنے والا شخص تو اس کو پورا کر سکتا ہے, مگر غریب نہیں پورا کر سکتا. ٹھیک ہے, غریب اس پردے کو پورا نہیں کر سکتا. اسپیشلی آج سے آپ تقریباً 1300-1400 سال پہلے کے عرب بدوؤں کے پاس چلے جائیں تو ان کی عورتیں سر سے پاؤں تک کپڑے میں کور نہیں ہو سکتی, بلکہ 200 سال پہلے بھی نہیں ہو سکتی کور, 100 سال پہلے بھی نہیں ہو سکتی جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو جو مین چیز ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ کلچر کا تعلق جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ کی انوائرمنٹ, اس کے ماحول, اس کی
اس کی ضرورت اس کے ٹیمپریچر اس کے کلائمیٹ سے ہوتا ہے، چاہے انسان مانے چاہے نہ مانے. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے لوگ ویجیٹیرین بن جائیں، برامن، اس لیے کہ وہاں پہ ان کے پاس فصل ہی نہیں ہوگی تو وہ برامن کیسے بنیں گے ویجیٹیرین. ٹھیک ہے، ویجیٹیرین وہاں پہ انسان بن سکتا ہے جہاں پہ ایٹ لیسٹ 2 فصلیں ہوتی ہیں اور پکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہیں پہ ویجیٹیرین انسان بن سکتا ہے، دوسری جگہ وہ نہیں بن سکتا. اگر آپ ایسکیموز کے پاس چلے جائیں، اگر آپ رشیا میں چلے جائیں، اگر آپ کسی صحرا میں چلے جائیں، آپ ویجیٹیرین نہیں بن سکتے. آپ کسی جو ہیں وہ کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں، آپ ویجیٹیرین نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ پانی آپ کو اچھا نہیں ملتا اور گٹ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ وائن اور بیئر پرانے زمانوں میں اوائڈ نہیں ہو سکتی تھی. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کنواں نہیں آپ اچھا کھود سکتے. ٹھیک ہے، ادھر کے کلچر اس کے مطابق بدلتا. ٹھیک ہے، پھر جہاں پہ زیادہ ہارڈ شپ ہوتی ہے، زیادہ ریسورسز کم ہوتے ہیں، انسان خود بخود قبائلی ہو جاتا ہے. لوگ قبائل میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جہاں پہ وسائل کم ہوتے ہیں، اور جہاں پہ زراعت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں وہاں پہ قبائل نہیں ہوں. جیسے کہ بات ہے کہ پنجاب میں قبائل آپ کو نہیں ملیں گے، مگر اگر آپ پاکستان کے نارتھ میں چلتے جائیں گے اور خاص طور پہ کےپی کے ان ریجنز میں چلے جائیں گے جہاں پہ مشکلات ہیں، تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ وہاں پہ آپ کو زراعت کے وہاں پہ آپ کو قبائل مل جائیں گے. جی سر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. مذہب کلچر مذہب بنتا ہے، مذہب کلچر بنتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کب تک اور ہوتی رہیں گی. ہو سکتا ہے کہ وقت آ گیا ہو کہ اب یہ زیادہ لمبے عرصے تک یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکے، مگر اس کا مطلب ہرگز پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں چیزوں کو جدا. جس طرح اب ایک مسئلہ آیا نا کہ سیکولر دنیا میں ہاں بھائی ہپ ہاپ کلچر ہے تو اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، مگر اگر ہپ ہاپ کلچر کو اگر آپ آج سے 1000 سال پہلے لے جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی مذہب میں کہیں نہ کہیں داخل ہو ہی جائے گا. یا تو مذہب اسے ختم کر دے گا یا مذہب اسے اپنے اندر ضم کر دے گا. دو میں سے ایک ہی چیز ہمیشہ ہوتی. تو عربوں کو اگر دیکھا جائے، عرب کیونکہ پچھلے 1500 سال سے مسلمان ہیں، تو اسلام ان کے کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، عربوں میں کلچرل اسپیکٹ چیزوں کے آپ کو بہت کم ایسے دکھائی دیں گے جو کہ اسلام سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میجارٹی چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ اسلام کے بغیر بھی موجود ہیں، جو کہ ان کی ثقافت کا حصہ موجود ہیں. جیسے اب ایک سمپل بات ہے کہ اسلام نے چاہے جتنا مرضی پردہ کروا دیا ہو، آپ کو پتا کہ عربوں میں بھی کچھ آرٹ کی فارمز ایسی ہیں جو کہ اسلام کی مخالفت کے باوجود بھی آج تک موجود ہیں. جیسے بیلی ڈانس ہو گیا اور بہت سی ایسی چیزیں. مطلب بیلی ڈانس ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ پھر بھی موجود رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ظاہری بات ہے کہ کچھ اس طرح کے آرٹ فارمز ہوں گے جن کا جیوگرافیکل ایکسپینس جس کو آپ کہیں گے نا وہ بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص دمشق میں رہتا ہے اور اسلام آ گیا اور اسلام نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا، مگر ایشو یہ ہے کہ دمشق سے 500 میل دور آرمینیا میں وہی کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. چاہے اسلام اس پہ بندی لگا بھی دے تو وہ ہمیشہ وہ سیپ بیک کرتا رہے گا آپ کے اندر، تو وہ موجود رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ عربوں میں جو کلچر کے بہت سے اسپیکٹ ہیں جو کہ اسلام سے کلیش کرنے کے باوجود موجود ہیں، وہ اس لیے موجود رہے ہیں، یا کسی بھی دنیا کی ایسی جگہ میں جب وہ موجود رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک خاص ریجن میں مذہب ڈومیننٹ ہو بھی گیا ہے تو کسی ایڈجسٹنٹ ریجن میں وہ روایات کسی نہ کسی طریقے سے باقی ہیں اور وہ واپس آ جاتی ہیں. پھر صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ روایات باقی ہیں تو واپس آتی ہیں، پھر ایسا بھی ہے کہ جب آپ خود ایک کلچرل ویکیوم کریٹ کرتے ہیں تو دوسرا آپ کو کلچر اچھا لگنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ بڑی آسان سی بات ہے کہ پاکستان میں انڈین موویز دیکھی جاتی ہیں، اور وہ کیوں دیکھی جاتی ہیں بہت زیادہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا جو تھیٹر اور فلم انڈسٹری کے بارے میں ضیاء الحق کے دور میں، جس وجہ سے
پاکستان میں انڈین موویز کو زیادہ مقبولیت ملی. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی موویز پوری دنیا میں اسی لیے جاتی ہیں کہ اس جو ایک ویکیوم موجود ہے اس کو وہ فل کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ کلچر یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے, بہت بڑی ٹو وے اسٹریٹ نہیں ہے, یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں کوئی چیز نکل جاتی ہے, کوئی چیز آ جاتی ہے, کوئی چیز نکل جاتی ہے, کوئی چیز پھر آ جاتی ہے. وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں. اب اگر دنیا مسلمان بھی ہے تو آج آپ ویسٹرن کلچر سے نہیں جان چھڑا سکتے, وہ آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے, جی سر, وہ میں نے آپ سے سر آپ نے ایک شعر سنا ہوگا, اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں. اپنی قوم پر خاص اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ اقبال صاحب تھے. یہ پہلا مصرع تو ٹھیک لگتا ہے کہ اپنی قوم پر خاص اقوام مغرب سے نہ کر, لیکن جو یہ دوسرا مصرع میں وہ ترغیب دے رہے ہیں قوم رسول ہاشمی کی, تو آپ کے چینل کو سننے سے پہلے میں اقبال کو بڑی کوئی چیز سمجھتا تھا. تو جب اس طرح کے شعر تھے یہ اگنور کر دیتے تھے جب ہم مطالعہ پاکستان میں یا اردو میں پڑھتے تھے. تو سر یہ جو قوم کا مجموعی سٹرکچر ہے, جو ثقافت ہے, یا اب ایلیٹ کلاس میں اردو بولنے کا رواج ہے, اس سے ایلیٹ میں مکسچر آف انگلش ہے پاکستان میں, زیادہ انگلش اور اردو کا وہ ملا کر بولی جاتی ہے. تو سر جو ہماری جو اوور آل جو ثقافت تھی جس پہ ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو شاعر تھے, ادیب تھے, انہوں نے بھی پاکستان کی قوم کا بیڑا گرک کیا؟ میرے خیال میں اقبال نے کوئی پاکستان کا خاص بیڑا غرق نہیں کیا. اقبال کے بارے میں ایک عام آدمی کیا جانتا ہے؟ کوئی اردو ادب سے شغف رکھنے والا کوئی سینکڑوں میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کو اقبال کی چند نظمیں یاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ سے انسپائر ایک سرکاری پالیسی بہت سی جگہوں پر رکھی گئی. اور دوسری بات ہے کہ اقبال اصل میں جو ہے نا ایک کنفیوز آدمی تھا. اس نے مرد مومن بنایا, ٹھیک ہے, وہی روسو کے رومانٹسزم کے اوپر سپرمین کا تصور اس نے اٹھایا اور نیچے سے, اور اسے اٹھا کے مرد مومن بنا دیا. ٹھیک ہے, اور وہی جو ویسٹرن فلاسفر, خاص طور پہ کیونکہ جرمن فلاسفہ کا اس کے اوپر بہت اثر تھا کیونکہ یہ جرمنی میں سے پی ایچ ڈی کر کے آیا. ٹھیک ہے, تو نیچے اور سارتر اور اس طرح کے کچھ اور فلاسفر, ان کی سوچ اس میں ریفلیکشن صاف نظر آتی ہے, بلکہ بڑی بلیٹنٹ قسم کی کاپنگ اقبال کی طرف سے نظر آتی ہے. پھر جو قوم کا تصور ہے اس میں بھی وہ جو بہت سے ان سے تصورات جو لیے گئے ہیں, ایون کہ آؤٹ رائٹ کہیں پہ جو یوجینک قسم کی فلاسفیز تھی ان سے بھی یہ متاثر کسی شخص جگہ پہ دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور خودی کا تصور اور یہ ساری چیزیں. اور پھر یہ قوم رسول ہاشمی, بھائی قوم رسول ہاشمی کون سی ہے بھائی؟ دیکھیں, دنیا میں کوئی یسوع کی قوم نہیں ہے, کوئی محمد کی قوم نہیں ہے. قومیں وہ ہوتی ہیں, قومیں جیوگرافیز اور زبانوں سے بنتی ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ قوم مذہب سے بن سکتی ہے. ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اصل میں ایک جھوٹ ہے اپنی جگہ, بہت بڑا. ٹھیک ہے, ہاں وہ اب ایک علیحدہ بات ہے کہ ہندوتوا کا جو گریٹر انڈیا ہے یا پھر جو اکھنڈ بھارت ہے وہ بھی کوئی ایک قوم نہیں ہے, کیونکہ انڈیا میں کبھی کوئی ایک قوم کے لوگ تو ہم ہے نہیں ہے نا کوئی بھی. ٹھیک ہے, ہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر ہم ایک قوم کے لوگ تو نہیں ہے نا, ایک زبان کے بھی نہیں. ہمارے کلچر میں, کھانے پینے, رہنے سہنے میں بہت فرق ہے. انڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ڈائیورس قسم کا گروپ ہے نا ٹوٹل اصل. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ وہ یہ دکھانا, یہ سوچنا کہ ہم کبھی اکٹھے رہے تھے ایک جگہ پہ, وہ بھی ایک بات جھوٹ ہے. عام طور پہ جو آج کا ویسٹ جو پاکستان ہے نا عام کا طور پہ, وہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے انڈر رہا ہو جو کہ ویسٹ کے کنگز اور لارڈز تھے. ٹھیک ہے, بہت کم, شاید دہائیاں ایک دہائی کے لیے کہیں کوئی آ گیا, پھر اس نے قبضہ کر لیا, اور پھر ایک دہائی کے لیے کوئی آیا, اس نے قبضہ کر لیا, یہاں والوں نے ادھر کر لیا. تو کبھی بھی ایک ملک ایک اکائی کے طور پہ نہیں رہا. دوسری بات ہے, اور لوگ اپنے آپ کو علیحدہ قومیں مانا کرتے تھے.
گورا آیا کیونکہ اس نے یونائٹڈ انڈیا پہ قبضہ کیا, اس نے انڈیا کو یونائٹ کیا, اس نے قبضہ کیا, اسے ایک اکائی بنایا, اور اس کے بعد جب وہ چھوڑ کے گیا تو انڈیا ایک ملک کے طور پہ یہ سوچنے لگے ہو جی بٹوارا ہو گیا. بٹوارا کیا یار, پہلے بھی فرق ہی تھا سب کچھ, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا قوم رسول ہاشمی کوئی ہے, اس کا تو کوئی, عرب, آپ نے عربوں سے بات شروع کی تھی, عرب تو یہ مانتے بھی نہیں. عرب جو ہیں وہ اپنے قومی تشخص میں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس, ٹھیک ہے. مصری اپنے آپ کو عرب نہیں کہے گا, اور شامی اپنے آپ کو عرب نہیں کہے گا, اور وہ پین عربزم کی بات ان میں بھی موجود ضرور ہے, اور پین عربزم کا جو کام ہے سارا, اس میں بھی اسلامی سوچ کافی حد تک شامل ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ دیکھیں, شامی اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں, عراقی اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں, ایرانی اپنے آپ کو کبھی عرب کہنا پسند نہیں کرتے, اور رسول ہاشمی کی وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم اس کی قوم سے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو ایرانی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اگر سر آپ اس میں آپ سوری سر ہاں سر جی بات کریے. سر وہ ضمنی کوشچن آ گیا تھا کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو آپ کس طرح دیکھیں گے, آپ مثال فرما رہے ہیں. دیکھیں, وہ تو ایک زمین کے اوپر ایک لکیر بنائی گئی نا, وہ تو ایک, ان کی زبان بھی ایک ہے, ان کی جینیٹکس بھی ایک ہے, ان کا کلچر بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہی تھا نا. وہ تو ایک جنگ ہوئی اور ملک ڈیوائیڈ ہو گیا, تو وہ اس لیے علیحدہ ہوا نا. ان دونوں ملکوں کی وجہ تو سیاسی ہے بٹوارے کی. دیکھیں, تو میں سر یہ نہیں کہہ پاکستان رہا کہ کی انڈیا یونائٹڈ نہیں ہو سکتا تھا, ہو سکتا تھا اس میں, اور میں اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا, مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بنگال میں رہنے والا جو ہے وہ ہماری ہی قوم ہے, اور ہم, مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے نفرت کریں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹیشن لگا لینا کہ ایک مذہب ہمیں ایک قوم بنا دے گا. یا دیکھیں, ہندوتوا کا بھی یہی ہے, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہندوازم انہیں ایک قوم بناتا ہے. یہ بات غلط ہے. اصل آپ کو قوم بناتا ہے آپ کی ثقافت, آپ کا کلچر, آپ کا ٹیمپریچر, آپ کا کلائمیٹ, ٹھیک ہے, آپ کی ضرورتیں, یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک قوم بناتی ہیں, ٹھیک ہے. جی سر. تو سر آخری اور دوسری بات ہے کہ میں تو قوم کی ڈیفینیشن کو مانتا بھی نہیں ہوں, میں تو انسانیت کی ڈیفینیشن کو مانتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ڈیوائڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریکٹیکل ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امپریکٹیکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں, دنیا میں نقشے جو بنتے ہیں نا, جو نیچرل نقشے ہوتے ہیں, جیسے اب آپ امریکہ یا کینیڈا کا نقشہ دیکھیں نا, یا انہوں نے افریقہ میں نقشے بنائے ہیں یورپ والوں نے, ان پہ سیدھی لکیریں ہیں. نقشوں پہ کبھی بھی سیدھی لکیریں نہیں ہوتی, اصل جو نقشے ہوتے ہیں نیچرل, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دریاؤں اور ایسی جیوگرافی پہ آ کے اینڈ ہوتے ہیں جہاں پہ زبان کا فرق یا معاشرے کا یا ثقافت کا فرق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ انسانوں میں نیچرلی اس جیوگرافی کے پار جو کنیکشن ہے نا, وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں رہ پاتا, تو وہ لوگ نیچرل سلیکشن کے طور پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, سمجھ گئے. اور پھر جی ان سر کی اکائی میں ان کو مینج کرنا ایزی ہوتا ہے تھوڑا, اس وجہ سے. اب امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو سیدھی لکیریں جو لگائی گئی ہیں, یہ غلط لکیریں ہیں اصل میں, ٹھیک ہے. افریقہ میں یورپینز لگائی ہیں جو غلط لکیریں, ٹھیک ہے. لکیریں ہمیشہ کسی دریا کے گرد ہوگی, کسی پہاڑی سلسلے کے گرد ہوگی. پہاڑی سلسلے کے ایک طرف رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے ہوں گے, دوسری طرف رہنے والے دوسری طرح کے ہوں گے, کیونکہ آج تو چلیں آپ نے روڈ بنا لیے, آپ ہوائی جہازوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک مری کا علاقہ لے لیں آج پاکستان میں, اور آج سے 300 سال پہلے چلے جائیں, آپ کو سڑک نام کی چیز نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. اور مری کے لوگوں کے لیے یہ بات امپاسبل ہے کہ وہ جا کے سیالکوٹ کے لوگوں سے یا لاہور کے لوگوں سے شادیاں کریں. کیونکہ ان سے اپنے پہاڑ سے اتر کے جانا, اور کسی کا ان کے پہاڑ پہ اتر کے پہاڑ پہ چڑھ کے آنا, ان سے رشتہ داریاں کرنا, ان سے ثقافت, ان کا کلچر شیئر کرنا بڑا مشکل سا کام ہے. ایک لمیٹڈ شیئرنگ ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگ آٹومیٹکلی ڈفرینٹ لوگ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. سمجھ گئے آپ, یہ باتیں ہوتی ہیں. جی سر. سر وہ میں ایک معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ آپ بہت اچھے ہیں ان ٹرمز آف آپ کا ڈسکرپشن ہے چینل کی. اس میں جب میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم جوائن کیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہیومینٹی, ہیومنزم اور ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. آپ کی باتوں سے بھی یہ واضح ہوتا ہے. تو سر پاکستان میں جو بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں جو مسنگ پرسن تھے,
جن کے گھر سے کوئی کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا کچھ چلا گیا, جن کے سہارے تھے فائنینشیل نیڈس میں, لوگ بڑے پرسانے حال کوئی نہیں ہے. وہ ایک مہرنگ بلوچ تھی, اس کو بھی عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا تھا. یار میرا خیال ہے مہرنگ بلوچ کو اٹھا کے اب یہ جیل میں ڈال رہے ہیں, یہ تو ایک بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں پاکستان, دیکھیں پاکستان نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے جس پہ اب یہ ٹریک بیک نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات یہ, جو پاکستان میں بوٹ والی سرکار ہے نا, ان کا دماغ بھی بوٹ میں ہی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کو آپریشن اور طاقت کے ذریعے ہی صرف کچھ لا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس کے اوپر اس کو عمر قید کی سزا دے دی ہے. وہ کیا کیس میرے ذہن سے نکل گیا, کیا اس کے اوپر ڈالا, یاد لائیں ذرا. سر اس کو تھا کہ اسٹیٹ مخالف جو تھا وہ حمایت کرتی تھی, اور فری اسپیچ کے حوالے سے اس طرح کا کوئی تھا. میرے خیال میں مہرنگ بلوچ اسٹیٹ مخالف بھی میرے علم میں بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے اور ایسا اور ویسا. بلوچستان آزاد نہیں ہوگا, مگر یہ بات یاد رکھیں کہ بلوچستان کے حقوق ان کو دینے پڑیں گے. مسنگ پرسن کا کوشچن کبھی ریزالو نہیں ہوگا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آنے والے وقت میں تو مسنگ پرسن بند ہونے چاہیے نا, وہ تو مسنگ نہ ہو. جی سر, جی. اور دوسری بات ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سی طاقتوں کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ اس کو کرتے ہیں, مگر ظاہری بات ہے کہ کسی لیول پہ اس چیز کو دیکھ کے چلنا پڑے گا نا, ورنہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو بلوچوں کے ساتھ کم زیادتی نہیں ہوئی پاکستان میں, بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. مگر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو زیادتی ہوئی ہے یا پھر اس یہ جو ایک موومنٹ جو چلتی ہے بلوچ لبریشن آرمی یا یہ فلانڈم کا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انڈیجنس ریزسٹنس ہے. اس کے پیچھے بھی انٹرنیشنل پاورز ہیں, انڈیا سے پیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیررزم ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے اب یہ سوئسائڈ بومبنگ سے لے کے اور یہ ہر قسم کی بیہائیڈنگز تک کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو مہرنگ بلوچ کے بارے میں مجھے بالکل ایک افسوس ہے کہ اس کو انہوں نے سزا دی ہے, اور آئی ہوپ کہ وہ ریورس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مگر میں بی ایل اے سے بھی اگری نہیں کرتا کہ جو ایک ٹیررزم کی پالیسی ہے اور سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے جی سر, سر بہت خوشی آپ سے بات کر کے, بہت خوشی. اپنا خیال رکھیں. آپ اوکے, بائے بائے. اچھا جی دوستو, تو لائک کرتے جاؤ یار. اچھا جی, آگے ہم چلتے ہیں بھائی. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی الینا کے نام سے آئی ہیں یا آئے ہیں, آئی ڈونٹ نو. ہلو ہلو, ہلو, ہاں جی, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ ہلو, ہلو, ہاں جی, بات کیجیے. ہاں جی, بات کریں. ہلو, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟